بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولاده الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ خیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام، آج کی اس عشرہ مجالس کی دوسری نشست جو ہے وہ ولایت علی 313 چینل کے وسیلہ سے آپ کی توجہات کی نظر ہو رہی ہے۔ مالک کونین، میں عرض کربلا سے دعا گو ہوں کہ شہزادی کونین اس چینل کو، اس کی صحیح و کاوش کو بارگاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول و منظور فرمائے، اور میرا مالک اسی طریقے سے اسے تشہیر تعلیمات محمد و اہل بیت محمد کا مؤثر ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ کل کی پہلی نشست میں ہم نے اسی ایک ٹاپک کو لے کے بات کو آگے بڑھایا تھا کہ آخر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے، اور عزاداری امام حسین ابن علی کے اختیارات کیا ہیں، اور عزاداری حسین ابن علی کی فوائد کیا ہیں۔ پوری دنیا میں رہنے والے امام حسین علیہ السلام کے محب، امام حسین علیہ السلام کے عاشق اس عزاداری کو ایک رسم اور ایک رواج نہیں بلکہ اپنی عبادت سمجھ کے بجا رہا۔ اور میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ اس عبادت کا جو مین موقف ہے وہ یہ ہے کہ تشہیر کارنامہ حسین ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جو 10 محرم 61 ہجری کربلا میں جو اسلام کی سربلندی کے لیے جو کام کیا، اس کی تشہیر زمانے تک ہو تاکہ زمانے کو محسن اسلام اور محسن انسانیت کا پتہ چلے۔ عزاداری اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتی ہے۔ عزاداری اپنے اندر بہت سے ایسے فائدے رکھتی ہے جو ظاہری طور پہ انسانیت کو نصیب ہوتے ہیں۔ غم امام حسین علیہ السلام عاشقوں کو بہت سے غموں سے بچا لیتا ہے۔ آج کی دوسری نشست ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے، دن ہمارے پاس تھوڑے ہیں اور موضوعات ہمارے پاس زیادہ ہیں۔ ہمیں پہلے اس گہرائی میں جانا ہوگا کہ آخر یہ اتنا بڑا سانحہ، یہ اتنا بڑا واقع رونما کیوں ہوا۔ کربلا حادثہ نہیں، کربلا ایک سانحہ ہے، اور یہ کربلا ایک ایسی سازش ہے جو وقتی طور پہ فوری طور پہ تیار نہیں ہوئی۔ آپ قطن یہ نہ سمجھیں کہ یزید ملعون جب تخت پہ بیٹھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں حسین ابن علی کا قتل کروں۔ یہ سازش بہت پہلے تیار ہو چکی تھی، لہذا ہمیں کربلا پڑھنے سے پہلے، کربلا سوچنے سے پہلے، کربلا سے بات کرنے سے پہلے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا کہ آخر یہ وقوع ہوا کیوں، یہ واقعہ رونما کیوں ہوا۔ اس دور میں ایک اکثریت، ایک کثیر تعداد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی، جب اتنی کثیر تعداد میں رسول کا کلمہ پڑھنے والے موجود تھے تو اتنے کلمہ پڑھنے والوں کی موجودگی میں اسی رسول کے نواسے کو قتل کیا گیا، کیوں؟ یہ سب کیسے ہوا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک جنگ میں تھے اور حالت جنگ میں امام حسین شہید ہو گئے تو ہمیں پھر بھی اتنے سوالات جنم نہیں لیتے۔ سوالات یہ جنم لے رہے ہیں کہ آخر اس دور میں رسول اللہ کو زمانے سے گئے ہوئے ابھی کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 50 سال گزرے۔ 11 ہجری کو رسول دنیا سے گئے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہو گیا، یعنی کہ 50 سال مکمل ہوئے تھے رسول کو دنیا سے گئے۔ 50 سال ایک نسل کے جوان ہونے سے لے کے ضعیف ہونے تک کا دورانی ہے۔
یعنی کہ جو رسول کے دور میں 5 سال کا تھا وہ امام حسین کے دور میں 45 سال کا تھا، جو رسول کے دور میں 15 سال کا تھا تو وہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں 30 اور 35 سال کا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ نسل موجود تھی جنہوں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ میں جملے کو آسان کرتا، ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے امام حسین کو رسول کے کاندھوں پہ دیکھا، ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے امام حسین کو سجدے کی حالت میں رسول کی دوش پہ دیکھا، بے شک ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے رسالت مآب کی گود میں بیٹھے ہوئے حسین، ابھی وہ کان موجود تھے جنہوں نے حسین منی و انا من الحسین کی حدیث سنی، ابھی وہ حافظ موجود تھے جنہوں نے رسول سے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کی حدیث سنی، ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے جبریل کو امام حسین کے دروازے پہ درزی بن کے آتے ہوئے دیکھا، ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے رسالت مآب کو عید والے دن امام حسین کی سواری بنتے ہوئے دیکھا۔ جب اتنی کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے تو اتنی کثیر تعداد میں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے یزید جیسا بد کردار اتنی بڑی جرت کر گیا اور وہ لوگ خاموش رہے، یہ خاموشی آج بھی تاریخ کے مورخ کے ذہن پہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم ان 10 دنوں میں ان وجوہات کو تلاش کریں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا ذاتی نوعیت کا تھا؟ کیا امام حسین کا اختلاف کسی سے ذاتی نوعیت کا تھا؟ لیکن جب ہم اختلاف حسین ابن علی کو دیکھتے ہیں تو امام حسین کا اختلاف ذاتی نوعیت کا نہیں تھا۔ میں آپ تمہید سے گزر کے پردہ اٹھانے لگا ہوں، امام حسین کے قتل کے پیچھے دشمنی تھی علی ولی اللہ، بے شک وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے رسول کی زندگی میں تو مولا علی کے ساتھ دلوں میں دشمنی رکھی، رسول کے جانے کے بعد ظاہر کی، لیکن مولا امیر المومنین کے جانے کے بعد اب وہ پرانے تمام بدلے لینا چاہتے تھے اولاد۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں مورخ سے کہ یہ قتل کیوں ہوا۔ مورخ ہمیں کہتا ہے یہ قتل اس لیے ہوا کہ امام حسین سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ میرا مورخ سے سوال ہے کہ حسین ابن علی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یقیناً امام حسین کو انکار ہی کرنا چاہیے۔ مجھے آج کوئی مسلمان یزید کے پلڑے میں جاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، ہر مسلمان یہ کہتا ہے یہ انکار کرنا حق بنتا تھا حسین ابن علی کا کہ وہ یزید کے اس مطالبے کا انکار کرے۔ تو اب میرا مورخ سے سوال ہے کہ یزید نے سوال کیا کیا بیعت کا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ سوال غلط ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے وہ سوال غلط تھا تو آپ کو پھر ماننا پڑے گا جو جس دور میں جس بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا۔ بے شک جس نے جس دور میں جس بھی معصوم سے بیعت مانگی وہ غلط۔ جب اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے انکار کر دیا۔ جب امام حسین نے انکار کیا تو جب میں نے تاریخ سے پڑھا کہ امام حسین نے انکار کیا کہہ کے کیا تھا، امام حسین نے یہ کہا تھا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں لیکن تو نمازی نہیں، میں تہجد گزار ہوں تو تہجد گزار نہیں، میں عبادت گزار ہوں تو عبادت گزار نہیں۔ امام حسین ابن علی نے پہلا جملہ کہا کہ اس سے کہہ دو مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ امام حسین نے یکم محرم ہے آج پہلی مجلس میں جواب حسین ابن علی سنیے گا، امام حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس سوال کے اندر بہت سے جوابات، اس ایک جملے کے اندر بہت سے جوابات۔ مولا امام حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، اے میرے کریم کربلا، میں کربلا میں ہوں، میں آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، اس بدبخت نے آپ سے مطالبہ کیا تھا تو آپ کہہ دیتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، تو آپ نے یہ کیوں کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا؟ یقیناً آواز حسین ابن علی آئے گی، حسین کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے گندے مورخوں کو دیکھ رہی تھی۔ حسین جانتے تھے اگر میں کہہ دیتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے بیعت نہیں کی تھی، صرف حسین نے بیعت نہیں کی تھی،
मैंने उस मौलवी की कलम तोड़ दी है कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। अब जो भी हुसैन जैसा होगा वो किसी भी यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। तो अब जो हुसैन से बैत मांगे वो तो यजीद होता है, तो जो हुसैन के बाप से बैत मांगे वो यजीद का भी बाप होता है। नारे हैदरी या अली, मारिया बल्लारत बेशुमार इमाम हुसैन यजीद इब्न अली की आवाज़ है, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, मैं कभी भी तेरी बैत नहीं करूंगा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। ये कह के इमाम हुसैन ने अगला जुमला जो कहा, इमाम हुसैन ने कहा वलीद उसे जवाब लिख दे, मैं अली का बेटा हूं। ये सवाल तुमने पहले भी किया था और ये तुम दोहरा रहे हो। तुमने इससे पहले भी ये सवाल मेरे बाप से किया था, तो जब मेरे बाप ने बैत नहीं की थी तो मैं बैत कैसे कर सकता। ये कह के इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। अब मेरा मौरख से सवाल है कि आपने ये वाज़े तौर पे लिखा, ये है आजादारी का फलसफा। हम अब जमाने से पूछते हैं कि हुसैन इब्न अली ने इनकार किया, आपने हमें इनकार करता हुआ हुसैन दिखाया, वो लोग क्यों नहीं बताए जिन्होंने यजीद के हाथ में बैत कर ली। क्या बात। हम हुसैन इब्न अली के जिक्र का प्रचार करने वाले हैं, हम हैं उस इनकार के वारिस। हम कहते हैं हमारे आका ने, हमारे मौला ने, हमारे अमीर अल मोमिनीन के बेटे ने, हमारे रसूल के नवासे, हमारे तीसरे इमाम ने इनकार किया। हम इमामत के मानने वाले हैं, तो हम ये दावा करते हैं कि हमारे इमाम ने इनकार किया था। आप सिर्फ हमें इतना जवाब दें कि जिन लाखों ने यजीद की बैत की थी वो कौन थे। क्या बात है। अगर आप कहेंगे कि बहुत सौ ने यजीद की बैत नहीं की थी, तो अगर उन्होंने यजीद की बैत नहीं की थी तो वो हुसैन के साथ क्यों नहीं? आप या तो हमें उनका इनकार दिखाएं, अगर उनका इनकार दिखाएंगे, अगर आप बताएंगे कि नहीं फलां ने भी नहीं की थी, फलां ने भी नहीं की थी, फलां ने भी नहीं की थी, हमें तो वैसे तारीख में ऐसा कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन अगर आप कहेंगे कि फलां फलां ने नहीं की थी, तो जिन्होंने नहीं की थी उन्होंने हुसैन इब्न अली का साथ क्यों नहीं? इसका मतलब है कि अगर वो हुसैन इब्न अली के साथ नहीं थे तो यकीनन वो यजीद के साथ। उन्होंने यजीद के हाथ में बैठ, कितने लोगों ने बैत की थी? करोड़ों लोगों ने बैत कर ली। जब करोड़ों लोगों ने बैत कर ली थी तो अब मेरा उलमा इस्लाम से विलायत करीब 313 चैनल के तवस्सुत से मेरा सवाल है कि जिन्होंने यजीद के हाथ में बैत की थी, अब आप हमें बताएं कि आप उनके इस्लाम के बारे में क्या, आप हमें बताएं कि उनका इस्लाम क्या है। अगर उनका इस्लाम असल इस्लाम नहीं था तो फिर आपको उन्हें काफिर मानना, तो फिर अली की मोहब्बत में शियों को काफिर कहने से पहले सोच लेना कि बहुत सौ को पहले काफिर मानना पड़ेगा। जिन्होंने यजीद की हाथ में बैत की वो कौन थे, वो कौन लोग थे, वो किसके बेटे थे, वो किन की औलाद थी, उन्होंने यजीद के हाथ में बैत क्यों की? अगर उन्होंने यजीद के हाथ में बैत कर ली थी तो उन्होंने जब इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया था उन्होंने बैत को तोड़ा क्यों? वो बैत को तोड़ के हुसैन इब्न अली के पास क्यों नहीं आए? पहले कुरान से जाके पूछो, कुरान की कचहरी में जाके हाजिर हो, कुरान से पूछो जो फासिक के हाथ में बैत करे वो क्या होता है, जो काफिर के हाथ में बैत करे वो क्या होता है, जो बदकिरदार के हाथ में बैत करे वो क्या होता है। इसका मतलब है जब उन्होंने फासिक के हाथ में बैत कर ली तो उनकी वो बैत जो उन्होंने रसूल के हाथ में की थी वो खत्म हो। बेशक मैंने पहले कहा था कि 50 साल नहीं गुजरे, अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने रसूल के हाथ में बैत की थी, उन्हीं हाथों ने यजीद के हाथ में बैत कर। तो अगर उन्होंने यजीद के हाथ में बैत कर ली है तो फिर मानना पड़ेगा कि उनकी रसूल वाली बैत खत्म। जब रसूल वाली बैत खत्म हो गई इसका मतलब वो इस्लाम से निकल गए, जब वो इस्लाम से निकल गए इसका मतलब वो दोबारा कुफर में चले गए। अब पता चला हुसैन करबला जाने से पहले जंग जीत गए थे। हुसैन ने मुनाफिकून की सूरत की तफसीर सामने कर दी जो इस्लाम के लबादे में छुपे हुए थे। हुसैन ने उनके चेहरों से नकाब उतार के जमाने को बता दिया कि कल भी काफिर थे या आज भी काफिर। नारे हुसैन इब्न अली ने इनकार किया। हुसैन इब्न अली ने जब इनकार किया तो उस इनकार में हुसैन इब्न अली ने जुर्रत के साथ कहा मैं अली का बेटा।
یہ کہہ کہ حسین ابن علی ولید کے دربار سے باہر آئے. ولید کے دربار سے باہر آنے کے بعد امام حسین ابن علی ان افراد کا انتخاب کیا جو حسین کے انکار میں حسین کا ساتھ دے سکتے. امام حسین نے کوئی جتھے والے لوگ نہیں ڈھونڈے, کوئی قبیلے والے لوگ نہیں ڈھونڈے, کوئی لشکر نہیں ڈھونڈے. امام حسین نے وہ لوگ ڈھونڈے جن کو انکار کرنے کی ضرورت ہے, جن کو نہیں کہنے کا ضرورت, جو نہیں کہہ سکتے. جب امام حسین نے نہیں کہنے والے لوگوں کو ڈھونڈا تو پھر امام حسین نے انہیں خط لکھ کے بولا. کچھ لوگ وہ تھے جو امام حسین کو خط لکھ رہے تھے, اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں حسین ابن علی خط لکھ. کچھ وہ تھے جو حسین ابن علی کو بلا رہے تھے, اور کچھ وہ تھے جنہیں خود حسین ابن علی بلا رہے تھے. حبیب بن مظاہر کو حسین بلا رہے تھے, سعید کو حسین. حسین ابن علی نے ان انکار کرنے والے افراد کو اکٹھا کیا, وہ نہیں کہنے والے لوگ, ان میں انکار کہنے کی ضرورت. میں اپنی مجالس میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, اور میں آج جملے کو دہرا رہا ہوں, کائنات کا مشکل ترین کام ہے نہیں کہنا. کوئی آپ سے ہاں کہلوانا چاہتا ہو اور آپ اس سے نہیں کہیں, یہ مشکل ترین. اور اس کام کی ابتدا حسین ابن علی نے یوں کی کہ حسین ابن علی نے وہ افکار, وہ لوگ اکٹھے کیے جنہیں نہیں کہنے کی ضرورت ہے. امام حسین نے انہیں کہا کہ میں نہیں کہہ چکا ہوں. انہوں نے کہا ہماری نہیں بھی آپ کی نہیں کے ساتھ. اب یہ جو مختصر سا قافلہ حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا تھا, یہ نہیں والے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو انکار کہہ کہ حسین ابن علی کے ساتھ چل پڑے. امام حسین نے ان کو ساتھ لیا اور امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے. جس سرزمین میں آپ سے مخاطب ہوں, اسی سرزمین پہ آ کے امام حسین ابن علی نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے موت ہے, جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں. حسین ابن علی نے کہا تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے. پیاسا رہنا پڑے گا, نہیں چھوڑیں گے. تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا, ہم آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. اب حسین ابن علی انہیں بار بار جھنجھوڑ کے دیکھ رہے تھے. شاید موت کے ڈر سے حسین چھوڑ دے, شاید زندگی سے محبت میں حسین چھوڑ دے, شاید بچوں کی محبت میں حسین چھوڑ دے, شاید گھر کے پیار میں حسین چھوڑ دے. حسین انہیں گھر یاد کرا رہے تھے, وہ نہیں جا رہے تھے. حسین انہیں موت سے ڈرا رہے تھے, وہ نہیں جا رہے تھے. حسین انہیں لشکر دکھا رہے تھے, وہ نہیں جا رہے تھے. حسین انہیں موت کا پیغام بتا رہے تھے, وہ نہیں جا رہے تھے. حسین بتا رہے تھے میں تمہیں بتا رہا ہوں یہاں جنگ نہیں ہوگی, یہاں قتل ہوگا, یہاں مارے جاؤ گے. وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. حسین انہیں 3 دن کی پیاس دکھا رہے تھے, وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. فرات انہیں پیاسا رکھ رہا تھا, وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. موت ان کے سامنے رقص کر رہی تھی, وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. تلواریں ان کے سامنے چمک رہی تھی, وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. لشکر ان کے سامنے اتر رہے تھے, وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. سورج ان کے سامنے سوا نیزے تک آ رہا تھا, وہ پھر بھی نہیں جا رہے تھے. حسین ابن علی انہیں بار بار جھنجھوڑ کے دیکھ رہے تھے, یہ اب چھوڑیں گے, یہ اب چھوڑیں گے. لیکن وہ کہتے نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. آخری امتحان لیا میرے کریم نے. شب عاشور چراغ کو بجھایا, اور چراغ کو بجھانے کے بعد حسین ابن علی کی آواز دی, اگر میں تمہیں جنت دوں تو چلے جاؤ گے, اور اگر تم جنت بھی دے ہم تجھے پھر بھی نہیں چھوڑیں. نعرہ ہم آپ کو نہیں. یہ ہے فلسفہ کربلا, یہ ہے معراج انسانیت, یہ ہے عروج بندگی کہ حسین ابن علی کے پاس وہ لوگ تھے جنہیں جنت بھی خرید نہیں سکتے. بے شک جنت تمنا کر رہی تھی, یہ لوگ میرے پاس آئے, لیکن انہوں نے جنت کو بھی یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ حسین ہمیں آپ کی قربت چاہیے. حسین ابن علی نے انکار بیعت کیا. اب آج سے میں کربلا میں بیٹھ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں, مجھے کوئی بندہ تاریخ سے لکھا ہے یزید نے بیعت کا مطالبہ صرف حسین سے کیا, حسین کے 72 سے نہیں. امام حسین علیہ السلام نے یزید کو انکار بیعت کیا اور اپنے سر دیا. یہ جو 72 علیہ السلام بنے, ان سے نہ بیعت مانگی گئی تھی, نہ انہوں نے اس کے سامنے بیعت کا انکار کیا. تو اب مجھے جملہ کہنے دینا, اس جملے کو میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں کیونکہ ہم تاخیر سے پہنچے. میں سامرا اور کاظمین کی سفر اختیارات میں تھا, جس کے لیے میں تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں. میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں, حسین انکار بیعت میں سر دے رہے تھے, 72 محبت حسین میں سر. کیا بات ہے قبلہ, کیا بات ہے.
जियो। आज के बाद ये फलसफा तब्दील कीजिएगा। हुसैन इनकार बैत कर रहे थे, 72 मोहब्बत में हुसैन। उन्होंने कहा हुसैन इब्न अली, जहां आप हाँ कहेंगे हम हाँ कहेंगे, जहां आप ना कहेंगे हम ना। ये होता है इमाम की अताअत करना, कि उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने लश्कर कितना है, उन्होंने ये देखा हुसैन इब्न अली। इमाम हुसैन ने, वो जो लोगों ने नहीं कही थी, हुसैन इब्न अली ने उन नहीं को जवान किया। नहीं खत्म नहीं हुई, करबला में नहीं 72 के साथ दफन नहीं हो गई। आप ये ना समझे कि वो सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने नहीं कहने का तरीका है। हुसैन इब्न अली ने नहीं को दम घुटने नहीं, नहीं की सांस उखड़ने नहीं दी। हुसैन इब्न अली ने नहीं को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। असर अशूर करबला की रेत को हुसैन ने कायनात में बखेरा। वो नहीं हमारी रूहों में आ गई, वो नहीं हमारे जमीर में आ गई, वो नहीं हमारे बदन में आ गई। आज लोग हमें कहते हैं मैले छोड़ दो, हम कहते नहीं छोड़ेंगे। मातम छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। जंजीर जनी छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। अलीउल वलीउल्लाह छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। दुश्मनाने अहले बैत पर लानत बेशुमार। इस वजह से कि वो नहीं इमाम हुसैन ने हमें है। पूरी दुनिया में सुनने वाले जितने मेरे अहबाब हैं, अज़ादारी असल में उस नहीं का तजदीद अहद। वाह, क्या बात है। अज़ादारी अगर आपको किसी के सामने झुका रही है तो समझो आप अदाकारी कर रहे हैं, अज़ादारी नहीं कर रहे। अगर आपने असल रूह अज़ादारी को समझना है तो रूह अज़ादारी है कि जालिम के सामने नहीं कहना। आपको नहीं कहने की जरूरत है, लेकिन नहीं फिर ये सिखाती है कि नहीं सिर्फ एक रखती है, बाकियों से पीछे। आप ये नहीं कहेंगे सबको माने और फिर भी नहीं कहें, नहीं। अगर आपने हुसैन इब्न अली का साथ देना है तो हुसैन का साथ देने के लिए जरूरी है जो जो जहां जहां जिस जिस हुसैन का दुश्मन था उसके सामने नहीं कहना। बेशक। अब अगर इसी में नहीं को लेके आगे बढ़ूं तो बात आगे चल सकती है। उन्होंने कहा कि शायद सिर्फ हुसैन नहीं कहेगा, लेकिन क्या कहने हुसैन इब्न अली। आपके सईद ने भी नहीं कहा, आपके हबीब ने भी नहीं कहा, आपके औन ने भी नहीं कहा। हद हो गई, 6 महीने के असगर ने भी नहीं कहा। जब असर शूर शहादत हुसैन हो गई तो एक दफा शादियाने बजे कि अब कोई नहीं नहीं कहेगा। अब तो नहीं खामोश हो गई, लेकिन जले हुए खैमों से एक मस्तूर की आवाज आई, नहीं। ये इनकार कहां तक गया? शाम के उस महल तक गया जहां से बैयत का मुतालबा। ये जवाब कहां गया? सवाल कहां से आया था? शाम से। इसने शाम में बैठ के बैत का मुतालबा इसलिए कर लिया, मैं शाम बैठा हूं, हुसैन मदीने बैठा। इनकार करेंगे मैं वही कत्ल करवा दूंगा, मुझ तक हुसैन की रसाई नहीं। ये थे इख्तियार हुसैन। वो समझता था कि शायद हुसैन शाम तक नहीं जा सकता, लेकिन उसे क्या पता कि अली की बेटी उसके महल के अंदर जाके उससे कह रही है अब मुझसे सवाल कर किससे बैत मांगी। अब मेरा अगला सवाल मैं रख रहा हूं कौम के सामने। उसके इस सवाल को इतना बुरे तरीके से रौंद दिया था, इतनी इबरतनाक मौत दे दी थी अली की औलाद ने उसके सवाल को, कि उसने शाम में बैठ के मदीने में हुसैन इब्न अली से बैत का मुतालबा किया। सैयदुल साजिदीन उसके दरबार में खड़े थे, उसने सैयदुल साजिदीन से बैत का मुतालबा नहीं किया। मैं फिर जुमला कहने लगा, जिसने शाम में बैठे हुए मदीने से इमाम हुसैन से बैत मांगी थी, उसने दरबार में खड़े हुए चौथे इमाम से बैत की। इसका मतलब है कि वो बैत मांग रहा था, लेकिन ये जानता था कि हुसैन के इनकार के बाद उसका सवाल इतनी बुरी मौत मर गया था कि उसे पता चल गया था जिसका 6 महीने का भी नहीं कहता हो उसका जवान सज्जाद हाँ कैसे कहता। आजादाई रूह है साहिबान, वो नहीं कहने का तरीका।
اگر آپ کو نہیں کہنے کی جرت آتی ہے تو پھر آپ مان جائیں کہ آپ عزاداری کی روح کو سمجھیں۔ امام حسین نے ظالم، جابر، متکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے نہیں کہتے۔ آج ہماری مجلس ہے اس انکار کی تجدید، آج ہم جلوس لے کے نکلتے ہیں اس انکار کے اقرار، آج ہم علم اٹھاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم انکار والے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں کہ ہم انکار والے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو 1400 سال سے اس انکار میں کرتے، 1400 سال سے ہماری گردنیں کاٹی گئی، ہمارے لہو سے گالا بنا کے دیواریں کھڑی کی گئی، ہمیں دیواروں میں چنا گیا، ہمارے لہو کے ساتھ شہر بنائے گئے، لیکن ہم اپنے انکار پہ کل بھی کھڑے تھے، ہم اپنے انکار پہ آج بھی کھڑے ہیں۔ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنی ماں کی ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے، وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ ذکر ان کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جائے، اس ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، جی جی۔ اس ذکر کا وارث قائم ہو، پھر اس ذکر کے وارث کو، اس ذکر کو کوئی ختم۔ بے شک۔ آج پوری دنیا میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں عزاداری خطرے میں ہے، عزاداری خطرے میں نہیں، عزادار خطرے میں۔ عزاداری کو کوئی خطرہ نہیں، ہم نہیں تھے تو تب بھی تھے، جب کوئی رونے والا نہیں تھا تو آسمان رو رہا، پتھر رو رہے، ملائکہ رو رہے۔ عزاداری تو وعدہ ہے پروردگار کا، اس لیے تو پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ آج کے بعد کوئی شیعہ نہ کہے کہ عزاداری ہماری وجہ سے، ہم عزاداری کی وجہ سے۔ بے شک۔ ہم مجلس نہیں کروا رہے، مجلس ہمیں بلا رہے۔ سبحان اللہ کے، ہم ماتم نہیں کر رہے ہیں، غم حسین نے ہمیں منتخب کر دیا۔ بے شک۔ کیا ہے وہ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ، جب ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو رسول اور علی کے دادا نے جب اونٹ پکڑ لیا حضرت عبد المطلب کے، تو سرکار حضرت عبد المطلب جا کے کہا میرے اونٹ مجھے واپس کر۔ اسے کہا میں تیرے اللہ کا گھر گرانے آیا، اور میں اونٹ واپس کر، گھر کا مالک جانے اور گھر جانے۔ کیا بات ہے قبلہ جیو۔ مجھے اونٹوں سے غرض ہے، اونٹ میری ملکیت ہے، گھر اس کی ملکیت۔ عزاداری ہے وقت کے امام کی ملکیت، بے شک۔ اسے نہیں ختم۔ عزاداری سے مربوط لوگوں کو ختم، لیکن اگر ان کو بھی خطرہ اس بات کا ہے کہ نہیں کہنے کی جرت ہو، تو پھر ابو ذر کی جلا وطنی ہو، میثم تمار کی سولی ہو، حجر بن عدی کا قتل ہو، ان لوگوں نے جنگلوں، ویرانوں اور پہاڑوں میں جا کر زندگی گزار دی، لیکن ظالم کے سامنے ہاں نہیں کہا۔ بے شک۔ کہ جو ماتمی اپنا ہاتھ اٹھا کے سینے پہ مارتا ہے، یہ سینے پہ بعد میں لگتا ہے، یزید کے چہرے پہ تماچا پہلے۔ کیا بات، کیا بات ہے قبلہ۔ تو میری تمام تقاریر میں بالخصوص عزاداروں اور ماتمیوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ان 10 دنوں میں عزاداری کر رہے ہیں تو پھر عزاداری کے روح کو سمجھے، عزاداری کے فلسفے کو سمجھے۔ اگر آپ نے کسی بھی میں اگر کسی بھی کہہ رہا ہوں تو وہ کسی بھی کوئی بھی ہے، اگر آپ نے کسی بھی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیا ہے تو سمجھو آپ نے عزاداری کی روح کو نہیں سمجھا۔ بے شک۔ جو بھی حسین کے مقابلے میں جب بھی تھا، جو بھی تھا، جس دور میں بھی تھا، جس روپ میں بھی تھا، اس کے سامنے انکار۔ یہ فلسفہ ہے حسین ابن علی کی عزاداری کا، یہ فلسفہ ہے حسین۔ یکم محرم کا دن گزر گیا، جتنے لوگ اس وقت اس مجلس کو سن رہے ہیں، میں ان تمام سامعین اور ناظرین کے لیے دعا گو ہوں، جو بعد میں سنیں گے ان کے لیے دعا گو ہوں۔ میرا مالک آپ تمام کو جلد از جلد کر بنا۔ اللہ آمین۔ آج کی مجلس کے مختصر دورانیے میں معذرت خواہ رہوں گا، کیونکہ جو
کربلا میں ہم صف اذا بچھاتے ہیں، اس کی تیاری ہو چکی ہے اور ابھی مومنین پرسہ دینے کے لیے صف میں شریک ہیں، تو اس صف میں بھی مودت کی نماز اور عشق کی نماز ادا کرنی ہے۔ کل سے انشاءاللہ مکمل اپنے وقت اور اوقات کے ساتھ مجلس میں اسی ٹائم پہ یہ نشست شروع ہوگی۔ یکم محرم کا دن گزر گیا، 2 محرم کی شب آ گئی، کل بن جائے گا اس زمین کا مہمان حسین۔ 2 محرم ورود کربلا، مدینہ سے چلے تو ایک بار امام حسین ابن علی نے جب دربار ولید سے واپس آئے، قبر رسول سے اجازت لے کے حسین ابن علی گھر آئے۔ جب مولا حسین گھر آئے تو دروازے پہ ماں کی شکل والی بہن نے استقبال، گلے میں باہیں ڈال کے علی کی بیٹی کی پہلی آواز ہے، حسین مجھے بتائیے قبر رسول پہ روئے کیوں؟ حسین ابن علی کی آواز آئی، علی کی بیٹی مجھے آج حسن یاد آیا، آج میرا بھائی حسن ہوتا میں حسن سے مشورہ کرتا۔ بی بی رو کے کہتی ہے آپ کا حسن بھی میں، آپ کی بطول بھی میں، آپ کا علی بھی میں، آپ مجھے سے مشورہ کیجیے۔ حسین ابن علی کی آواز آئی، علی کی بیٹی یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا اور میں انکار کہہ کے آیا۔ بی بی نے کہا یقیناً حق یہ تھا، علی کے خون کی تاثیر یہ تھی کہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ اب میں نے نہیں تو کہہ دیا ہے، اب مجھے جانا ہے وطن چھوڑ کے۔ فرمایا میں آپ کے ساتھ۔ ساتھ کا نام آنا تھا، ایک بار سر سے لے کے پاؤں تک علی کی بیٹی کو دیکھا، رو کے فرمایا آپ تو زندگی میں گھر سے باہر کبھی۔ فرمایا 19 رمضان کی شب تھی، بابے کے سر پہ پٹی باندھ رہی تھی، جب باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہا تھا جب حسین مدینہ چھوڑے تو اسے اکیلا نہ، میں نے ماں کے پہلو میں پٹی باندھی تو ماں نے وعدہ لیا، 19 رمضان بابے نے وعدہ لیا، 28 سفر حسن نے وعدہ، حسین میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں، جب کہ میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ کریم کربلا کی آنکھوں سے آنسو آئے، رو کے کہا علی کی بیٹی پھر میرے سامنے 2 محاذ ہیں، ایک کربلا ایک شام، میں کربلا جاؤں شام فتح نہیں ہوگی، میں شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوگی۔ رو کے کہتی آسان محاذ تو رکھ لے، مشکل محاذ مجھے دے، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری بہن۔ کریم کربلا کی آواز آئی، علی کی بیٹی تیرا ممنون، تیرا شکریہ، تو نے مشکل محاذ چن لیا، لیکن مجھے بتائیے فوج ایک ہے محاذ 2 ہیں، میں فوج کربلا میں لڑاؤں یا لشکر شام میں لڑاؤں؟ جو مختصر سا لشکر میرے پاس ہے اسے کربلا لے کے جاؤں گا یا شام لے کے جاؤں گا؟ علی کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو کی نمی آئی، رو کے کہتی میں جنت و دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، تیرا لشکر بھی میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ حسین ایسے کیجیے، اکبر آپ رکھ لیجیے، کبرا مجھے دے دیجیے، اصغر آپ رکھ لیجیے، سکینہ مجھے دے دیجیے، قاسم آپ رکھ لیجیے، فروا مجھے دے دیجیے، سجاد آپ رکھ لیجیے، سکینہ مجھے دے دیجیے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد بھی تڑپ کے کہہ رہی تھی جہاں سارے تو رکھ رہا ہے پھر ایک احسان کر، اتنے حاجیوں سے اکیلا سجاد مجھے دے دے، شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے میں تیرے لال کا چہرہ دیکھوں۔ اتنا کہنا تو حسین رو کہتے میرے بعد سجاد امام بنے گا، رو کہتے تیرا سجاد شام سے واپس لے کے آؤں گی، میری نسل بچے نہ بچے میں تیری اولاد بچاؤں۔ حسین ابن علی کی آواز آئی شکریہ علی کی بیٹی، لیکن آپ مجھے اتنا بتائیے محاذ آپ نے چن لیا، فوج آپ نے چن لی، اب مجھے بتائیں عباس کو کون بتائے گا؟ عباس کا نام آنا تھا، مان تھا عباس پہ، علی اور علی کی بیٹیوں کو اتنا کہنا تھا۔ بی بی رو کے کہتی ایک بار اما فضا عباس کو میرے حجرے کے دروازے پہ بلائیے، ابو الفضل عباس آج میرے حجرے کے دروازے پہ آئے۔ شہزادی کی آواز عباس جھکی ہوئی ہاتھوں سے نظروں سے آوازیں جی آقا دادی۔ فرمایا عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہے، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا کریم کربلا کا پہلا قدم حجرے سے باہر نکلا، مولا عباس نے اپنے سر سے امامہ اتار کے کریم کربلا کے قدموں پہ رکھ کے کہا مولا میں نے انکار کر دیا تھا، آپ نے بہن سے سفارش کی۔ مولا حسین کی آواز ہے عباس کاغذ قلم لیجیے، میں فہرست لکھواؤں، جن کا نام لکھواؤں انہیں بلائیے، انہیں ساتھ جانا ہے۔ کرسی پہ مصطفیٰ بن کے حسین بیٹھ گئے، زمین پہ علی بن کے عباس بیٹھ گئے۔ مولا حسین نے مردوں کے نام لکھوائے،
मर्दों के नाम मुकम्मल हुए। अब्बास के चेहरे पे एक जलाल था, अब्बास मौला के चेहरे पे एक रूप था। अब्बास बार बार कह रहे थे मौला ये भी लड़ेगा, मौला इससे भी मैं लड़ाऊंगा, मौला इससे भी जंग करनी मैंने सिखाई है। मौला एक एक हाशमी का नाम ले रहे थे। मौला सखी अब्बास के अंदर जज्बा आ रहा था, जुनून आ रहा था। लेकिन जैसे ही फरिश्त मुकम्मल हुई, अब्बास पूछने लगे। मौला हुसैन की आवाज हुई, अब्बास थोड़ी देर बैठी थी, अब्बास अभी कुछ नाम बाकी है। अब्बास वो कहते मौला और कौन से नाम बाकी है। हुसैन इब्न अली ने अपनी मुट्ठियों को खींचा, अपनी आंखों को बंद किया। हुसैन इब्न अली की आवाज आई, अब्बास लिखिए ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाम। ज़ैनब बिन्त अली का नाम आना था। अब्बास के हाथ से कलम जमीन पे गिर गया। आवाज आई, अब्बास लिखिए कलसूम बिन्त अली। अब्बास हाथ जोड़ के कहते दुआ कीजिए आपके अब्बास को मौत आ जाए, मैं अली की बेटियों के नाम नहीं लिख सकता। इतना कहना था कि हुजरे के दरवाजे से आवाज आई, अब्बास आप लिखेंगे या ज़ैनब बाहर आए। अब्बास रो कहते अली की बेटी तेरा पर्दा बचाने की खातिर तो अब्बास की गैरत कुर्बान है। मौला अब्बास ने लिखा ज़ैनब बिन्त अली, लिखा कलसूम बिन्त अली। जब कहा लिख अब्बास रुकैया बिन्त अली, जब मौला अब्बास की अपनी हमशीरा का नाम आया, सकी अब्बास रो के कहते मौला मुझे बताइए अली की बेटियां क्यों जा रही है। फरमाया दीन परवरदिगार बचाने के लिए, विलायत अली को बचाने के लिए। रो के कहते हैं अगर मेरी रुकैया की चादर से आपके नाना का दीन बचता है, रुकैया के साथ ले जाइए, ज़ैनब को मदीने रहने दीजिए, कलसूम को मदीने रहने दीजिए। इतना जुमला कहना था। हुसैन देखी कहते अब्बास आप अभी घबरा गए, अब्बास अब जरा मेरा नाम लिखिए। जब कहा लिख सकीना बिन्त हुसैन, जब हुसैन की नाम आया गाजी का सर दीवार पे लगा और वो कहता मेरे होते हुए सकीना घर से बाहर जाएगी। मौला वो तेरी मासूम बेटी है, मौला वो तेरी मजलूमा बेटी। आवाज आई अब्बास इन सब ने जाना है तो विलायत अली। बस सादात और गैर सादात फरिश्त मुकम्मल हुई। हाशमियों ने अपना अपना सामान अपने ऊंटों पे रखा, हर कोई अपना सामान सफर बांध रहा। दरवाजे पे बैठी थी अकबर के हिस्से की बहन, नाम फातिमा सुरा, अपने दामन को फैला के बैठी थी। जो मस्तूर आती अपने घर की चाबी बीबी सुगरा के दामन में, शहजादी सुगरा एक एक चाबी लेती थी। जो बीबी करीब से गुजरे, बीबी फातिमा रो के कहे मुझे 40 दरवाजों में सुकून नहीं आएगा। वो हर कोई दरवाजे बंद करके जा रहा है, मुझे बताओ मैं इस हवेली में अकेली कैसे रहूंगी। चलती चलती वहां आई जहां घोड़े पे अब्बास बैठे थे। अब्बास ने हुसैन की बेटी को आते देखा। सखी अब्बास घोड़े से उतरे। मौला करीम करबला की बेटी रो के कहती है चाचा अब्बास आप बाबा से सिफारिश कर दीजिए, अगर आपके काफिले में बैठने की जगह नहीं और कोई सवारी खाली नहीं है, मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूँ, मैं अकबर की घोड़ी के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे अकेला ना छोड़ के जाइएगा, मुझे अकबर के बगैर सुकून नहीं आता, मुझे अकबर के बगैर नींद नहीं आती। सकी अब्बास ने अपना सर दीवार पर रखा। अब्बास की चीखें बुलंद हुई। हुसैन की आवाज हुई अब्बास क्यों रो रहे हैं। अब्बास रो कहते मौला आपकी बेटी को किसके सहारे पे छोड़ के जाओ। मौला फातिमा सुगरा को 40 दरवाजों में कैसे छोड़ के जाओ। इतनी देर में असगर की माँ शहजादी रुबाब बीबी सुगरा के करीब आई। बीबी सुगरा ने माँ को अपनी बाहों में लिया। रो कहती माँ तो बेटियों को छोड़ के नहीं जाती, अम्मा आप तो मुझे छोड़ के ना जा। फरमाया हुक्म इमाम में मेरा सर खम है, हुसैन ने कह दिया है कि मुझे जाना पड़ेगा। इतना कहना था। बीबी सुगरा ने गले से बाहें निकाली। बीबी सुगरा की नजर पड़ गई बीबी रुबाब के हाथों पे। रो कहती अच्छा अम्मा अकबर जाए मैं नहीं रोकती, कासिम जाए मैं नहीं रोकती, और मोहम्मद जाए मैं नहीं रोकती, अम्मा ज़ैनब जाए मैं नहीं रोकती, लेकिन अम्मा रुबाब की एक बार ये 3 महीने का भाई मेरे हाथों में दे दे, 3 दिन का भाई मेरे हाथों में दे दे। 3 दिन का असगर आया है बीबी सुगरा के हाथों में। बीबी सुगरा ने जैसे कारी कुरान को देखता है वैसे असगर के छोटे से चेहरे पे अपना मुंह रखा। रो कहती भाई तो बहनों को छोड़ के नहीं जाते, असगर आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। 3 दिन के शहजादे ने अपने हाथों को बढ़ाया, बीबी सुगरा के गले में डाला। बीबी सुगरा के गले में डालना था। मौला हुसैन की आवाज के पास हर कोई सवारी पे बैठ गया है। फरमाया हर कोई बैठ गया है। असगर की मां दरवाजे से नहीं उठी। इतना कहना था करीब करबला हवेली पे आए। रो के कहती असगर की मां अगर नहीं जाना चाहती तो मुझे बता मैं काफिला लेके चलूं। बीबी रुबाब रो कहती मेरी जुर्रत और मेरी मजाल क्या, लेकिन मेरी मजबूरी है। असगर मेरी गोद छोड़ के सुगरा की गोद में चले गए हैं। असगर बाप
वापस नहीं आ रहे। मौला हुसैन जमीन पे बैठे, मौला हुसैन ने असगर के कान में कोई बात की है। 3 दिन के शहजादे ने बहन के गले से बाहर निकाली, बात कहती बाबा आप अकबर लेके गए मैंने नहीं रोका, आप अब्बास लेके गए मैंने नहीं रोका, आप कासम लेके गए मैंने नहीं रोका, लेकिन बाबा मुझे सिर्फ इतना बता, असगर अपनी मर्जी से रुक रहा था, आपने असगर के कान में कहा क्या है? जब इतना जुमला कहा, मौला हुसैन की दाढ़ी आंखों से भर गई। सुगरा की आवाज, आपको इसी असगर का वास्ता बताए क्या कहा है? हुसैन रो कर, तूने वास्ता असगर का दे दिया है। मैंने असगर के कान में कहा, असगर नहीं जाना चाहता ना जा, हुरमल का तीर जाने हुसैन की गर्दन जाने, हुरमल का तीर ही होगा। हुरमल के तीर का नाम आना था, तड़प गई हुसैन की बेटी, रो कहती है बाबा क्या मेरा असगर तीर खाएगा, क्या मेरे असगर की गर्दन पे तीर लगेगा? हुसैन की आवाज आई, सुगरा सिवाय सज्जाद के कोई वापस नहीं आएगा। मेरा मालिक हमारा पुरसा हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शहजादी कौनैन इस कावश को कबूल मंजूर फरमाए। मैं सरजमीन करबला में वाली करबला के हुजूर आपके लिए दुआ गो हूँ। सुनने वाले नाजरीन और सामीन की तौफीकात में इजाफा फरमाए। मेरा मालिक तमाम को करबला बुलाए। मेरा मालिक हमारे भाई इंतजार शाह साहब की इस कावश सही कोशिश को मेरी पाक शहजादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा